العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 13 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مصیبت اور تکلیف کے وقت جو ہمیں اسلام نے آداب سکھائے ہیں، اس کو آج ہم سیکھیں گے۔ انسان کی روزمرہ زندگی میں جہاں اسے کہیں خوشیاں ملتی ہیں، کبھی اسے غموں، تکلیفوں اور مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ انسان کی روزمرہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے، نہ یہاں آدمی کو پوری کی پوری خوشی مل سکتی ہے اور نہ یہاں کبھی پورے کا پورا غم مل سکتا ہے۔ ہر خوشی کے ساتھ کوئی غم جڑا ہوا ہے، ہر غم کے ساتھ کوئی نہ کوئی خوشی جڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کی زندگی گزرتی ہے۔ صرف کائنات میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں خوشی ہی خوشی ہوگی، کبھی غم نہیں ہوگا، اور وہ جنت ہے۔ اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں غم ہی غم ہوگا، مصیبت ہی مصیبت ہوگی، کبھی خوشی نہیں ہوگی، اس کا نام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو اس روزمرہ زندگی میں جب کبھی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس وقت ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے جو مرضی کرے۔ ایسا کرنے سے اس آدمی کو کوئی بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، لیکن ہمارے دین اسلام میں جو کہ ایک کامل اور مکمل دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اسلام کا دین عطا فرمایا ہے۔ اس دین کے اندر ایسی ایسی تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے ہم ان مصیبت کے لمحات کو بھی، تکلیف کے لمحات کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ وہ کون سے ایسے آداب ہیں، ایسے حقوق ہیں، ایسی تعلیمات ہیں، ان کو آج ہم سیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر یہ کہ مصیبت یا کوئی بھی تکلیف پہنچے تو تکلیف پہنچتے ہی سب سے پہلا کام صبر کرنا ہے، اور صبر جو ہے وہ شروع میں ہی ہوتا ہے، بعد میں تو ہر ایک کو آ ہی جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جیسے ہی تکلیف پہنچے وہ جزا فضا نہ کرے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو۔ صبر سے کام لے، تحمل سے کام لے، تو یہ سب سے پہلا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت کا ایک جملہ ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ صبر ہوتا ہی وہ ہے جو قابل تعریف ہے کہ جو صدمہ پہنچتے ہی آدمی اختیار کرے، یعنی کہ پہلے واویلا کر لے، رو لے اور شکوے شکایتیں کر لے، بعد میں کہے کہ میں صبر کرتا ہوں۔ ایسا صبر قابل تعریف نہیں ہے۔ صدمہ پہنچتے ہی صبر سے کام لینا۔ دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی ہی روایت ہے، ایک عورت کو تکلیف کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہ تجھے چاہیے کہ تو صبر کر اور تجھے اس مصیبت کے موقع پر اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھ۔ کیونکہ جب کوئی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو مومن کو اس تکلیف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، جبکہ وہ صبر و تحمل سے کام لے۔ حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، ایک حدیث پاک میں اس کی مثال یوں بیان کی گئی کہ مثلا ایک آدمی نے کوئی چیز رکھی، کسی تھیلے میں یا جیب میں کوئی چیز رکھی، اور اسے ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو چیز دوسرے کنارے پر تھی، ہاتھ اس سے مخالف دوسرے کنارے پر چلا گیا۔
اور جیسے ہی ہاتھ اس تھیلے یا جیب میں گیا اور وہ چیز اس کے ہاتھ کو نہ لگی تو فوراً ایک پریشانی ہوئی کہ میری چیز کہاں گئی. تھوڑی سی ہاتھ کو حرکت دی تو وہ چیز مل بھی گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تکلیف دی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب بھی ضرور عطا فرمائے. دعاؤں کا اہتمام کرنا. وہ کون سی دعائیں ہیں؟ ایک دعا تو قرآن پاک نے سکھائی ہے کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرماتے ہیں کہ قابل تعریف ہیں وہ لوگ کہ جن کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایسے لوگوں پر میں خصوصی رحمتیں اور عمومی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہوں. ایسے لوگوں کو میں شاباش دیتا ہوں جو مصیبت پر یہ الفاظ بولتے ہیں. تو سب سے پہلے قرآن پاک کے الفاظ کو یاد کر لینا. ہر مسلمان کو تقریباً بچپن میں ہی یاد کرا دیا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اس کا واقعہ یوں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ بھی ہیں، ان کی جو پہلی شادی تھی وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. اور اس جوڑی کی محبت اتنی جو ہے کمال درجے کی تھی کہ لوگوں میں اس کی شہرت کہ میاں بیوی ہوں تو ایسے بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ ان کے اندر ایسی مثالی قسم کی زندگی گزر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت مقرر ہوتا ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. جب وفات ہوئی تو یہ بہت پریشان، اور ظاہر ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے جو اہم رشتہ ہے شادی کے بعد وہ اس کا خامند. جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ساری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. تو بہت پریشان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو جو ابھی میں پڑھ کر سناتا ہوں. تو آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تجھے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر خامد عطا فرمائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دل میں سوچتی ہیں کہ ابو سلمہ جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، جیسے وہ تھے ایسا اس سے بہتر تو میرے معلومات کی حد تک کوئی ہے ہی. لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے پر یہ دعا پڑھی تو اللہ نے واقعی ان سے کہیں زیادہ بہتر خامد عطا فرما دیے. کون خامد بنے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس مصیبت پہ اجر عطا فرما اور مجھے اس سے کہیں زیادہ بہتر اس کا خلیفہ یعنی بعد میں آنے والی جو چیز ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر عطا فرما. تو واقعی انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ دعا مانگی تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزرنے کے بعد خود پیغام نکاح بھیجا. تو پھر کہتے مجھے یقین آ گیا کہ واقعی اس دعا کے مانگنے سے اللہ نے مجھے پہلے سے کہیں زیادہ بہتر نعمت عطا فرما دی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج سے منسلک کر دیا. اسی طرح اس بات کا مصیبت کے وقت اہتمام کرنا کہ آدمی کو مصیبت پہنچے تو اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے. کون سی کوششیں کرے؟ نمبر 1 کہ اس مصیبت کے وقت آدمی اپنی موت کو یاد کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند بزار کی روایت ہے کہ اکثروا حازم اللذات، کثرت سے تم اس چیز کو یاد کیا کرو
جو لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ موت۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ، کہ جب بھی کسی تنگی کے وقت کوئی آدمی موت کو یاد کرتا ہے جو اس کی زندگی سے متعلق ہے، من العیش الا وسعه علیہ، موت کو یاد کرنے سے اس کو جو آئی ہوئی مصیبت ہے وہ ہلکی محسوس ہوتی ہے، اور اسے یوں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ موت آ جاتی اور اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا، تو یہ تو اس کے بدلے میں کوئی بھی اتنی بڑی مصیبت نہیں، تو اس کو وہ اپنی مصیبت وہ ہلکی محسوس ہوگی اور اس پر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مصیبت ہلکا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب احدکم مصیبہ، جب تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچے، فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي، تو وہ اپنی مصیبت کو میرے بارے میں جو تکلیف ہے اس کو دونوں کا موازنہ کریں۔ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا یہ مسلمانوں کے لیے ساری مصیبتوں سے بڑھ کر مصیبت ہے۔ تو اس لیے جب وہ یہ بات یاد کرے گا کہ میری مصیبت کا کیا ہے، میں کس تکلیف میں ہوں، اس کا تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے، بنسبت اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو دنیا میں تشریف لائے اور ہم ان سے جدا ہو گئے، یہ مصیبت تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو جب اس کو یاد کرے گا تو اپنی مصیبت کو ہلکا سمجھنے لگے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے مصیبت کو ہلکا کرنے کا کہ اپنی قضاء و قدر کو یاد کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ نے پہلے ہی مقدر میں لکھ دی۔ تو جب بندے کو یہ یقین آ جاتا ہے، استحضار ہو جاتا ہے کہ میری مصیبت تو پہلے سے ہی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، یہ تو آ کر ہی رہنی تھی، تو اس سے بھی اس کی تکلیف اور اس کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ہلکا کر دیتے ہیں اور اسے صبر کرنا جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ میرے اوپر اگر مصیبت آئی ہے تو اللہ کی نعمتیں بھی تو میرے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ مثلا ایک اللہ کے ولی، غالباً ہمارے علماء دیوبند میں سے کوئی ایک تھے، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں، ان کو بخار ہو گیا، بڑی تکلیف تھی، عیادت کرنے کے لیے گئے، ان کے دوست احباب پوچھا کیا حال ہے، تو انہوں نے بات یہاں سے شروع کی، انہوں نے کہا الحمدللہ میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرے کان بالکل ٹھیک ہیں، الحمدللہ میری زبان بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، الحمدللہ میرے ہاتھ اور پاؤں بالکل صحیح ہیں، الحمدللہ۔ ایسے اللہ کی نعمتیں گنواتے گنواتے ایک لمبی فہرست گنوانے کے بعد کہا بس بخار ہو گیا، باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں جب یاد کرنا شروع کر دیں گے تو اپنی تکلیف ہلکی محسوس ہوگی، اور ایک طرف اللہ کی نعمتوں کا ڈھیر محسوس ہوگا، دوسری طرف ایک چھوٹی سی تکلیف ہوگی، تو آدمی کو صبر کرنا آسان ہوگا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ اسی طرح اس مصیبت کے وقت یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں۔ تو اگر یہ آدمی سوچے کہ ٹھیک ہے تکلیف اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو انشاءاللہ اللہ ہی تکلیف کو دور کرے گا، تو اس بات کا اگر یقین بار بار استحضار کرے گا تو انشاءاللہ اس کی اس تکلیف میں اسے سکون محسوس ہوگا۔ تکلیف کے وقت کے مختلف دعائیں جو منقول ہیں، میں نے 2 دعائیں نیچے بھی لکھی ہیں۔ ایک ہے دعائے اضطراب، کہ جب آدمی
بہت زیادہ پریشان ہو، بہت زیادہ تکلیف میں ہو، تو وہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی، وہ کیا کیفیت تھی کہ مچھلی کا پیٹ ہے، اس کا اندھیرا ہے، پھر اس کے اندر ایک جھلی ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام موجود ہیں، اس کا اندھیرا ہے، پھر پورے سمندر کی لہروں کا اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے ان کئی اندھیروں میں ہمیں پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ انہوں نے کہا تو ہم نے ان کو اس غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو ان کے غموں سے نجات دیتے رہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور کرتا رہے گا۔ یہ دعا اضطراب ہے جس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اور دعائے یونس علیہ السلام بھی کہتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے کہ اگر کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا کبھی بھی اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ آداب ہیں جن کا ہم خیال کر کے ان حقوق و آداب کو اپنا کر ہم اپنی اس روزمرہ کی تکلیف والی کیفیت کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔